میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نمازوں سے آخر کیوں دور ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ نماز، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ نمازی کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور منقول ہے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز پڑھتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز کیسی پیاری عبادت ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی اس پر چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے غفلت نہ کی جائے، اور یعنی خود غور کر لیں کہ ایک طرف اگر نماز پڑھنے کے فضائل پر غور کریں، دوسری طرف نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس پر غور کریں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ نماز میں سستی نہ کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، جس نے نماز پہ محافظت یعنی مداومت کی، قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لیے نور و برہان و نجات ہوں گی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔